بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266۔ آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا، ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، ندیاں بہتی ہوں، لاہ فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اولاد ہو اس شخص کی، ضعفاء ناتواں، اور اس شخص کے ناتواں بچے ہوں، اولاد ہو، فَأَصَابَهَا، اور آئے اس میں اِصَارٌ، ایک بگولا، تو اس باغ میں ایک بگولا آئے، فیہ نارٌ، کہ جس میں آگ ہو، فاحترقت، تو پس جل گیا اس سے وہ باغ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، تو اسی طرح یوں ہی بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم دھیان کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، تو اے ایمان والو اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم، اور اس چیز میں سے جو ہم نے نکالی ہے، لکم تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، اس میں خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو، ولا تیمموا، اور نہ تم ارادہ رکھو، خبیثہ، ناپاک چیز، ناقص چیز کا، ایسی چیز کا جو خالص نہ ہو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ تم ناقص چیز کو خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، جبکہ تم خود ایسی چیز نہ لوگے اگر تمہیں دی جائے، الا، مگر صرف اسی صورت میں، ان تغمضوا فیہ، کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، یا تمہیں وہ دکھائی نہ دے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غنی، بے پرواہ ہے، حمید، اور سراہا گیا ہے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، تمہیں ڈر دلاتا ہے، تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، فقر، محتاجی کا، غربت کا، ویامرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، تمہیں وعدہ فرماتے ہیں، مغفرۃ منہ، اپنی بخشش کا، وفضلا، اور فضل کا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والے اور علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ، اور اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے مل گئی اور جسے دی گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت زیادہ بھلائی ملی، وما یذکر، اور نہیں نصیحت مانتے، نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب، مگر صرف اور صرف عقل والے لوگ ہی، عقل مند لوگ ہی۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم منت مانو، فإن اللہ یعلم، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی، من انصار، مددگار،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدو الصدقات، اگر اعلانیہ خیرات دو، فنعما ہی، تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے، وان تخفوہا، اور اگر تم پردے کے ساتھ اس کو چھپا کر، وتؤتوہ الفقراء، محتاجوں کو، غریبوں کو اسے دے دو، فہو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر بات ہے، ویکفر عنکم، تو دور کر دے گا اللہ، گھٹا دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں میں اللہ کمی کر دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ گھٹا دے گا، واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کام تم کرتے ہو خبیر، خوب باخبر ہے۔ لیسا علیک، اے محبوب، اے نبی، آپ کے ذمے نہیں ہے، ہداہم، ان کو راہ دینا، اے محبوب، اے نبی، آپ کے ذمے لازم نہیں ان کو راہ دینا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا من خیر، اور جو چیز بھی تم بھلائی کے ساتھ خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِکُم، تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہوگی، اس کا فائدہ تمہاری اپنی ہی جانوں کو ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہیں خرچ کرتے تم جو چیز بھلائی کے لیے، مگر اس میں مقصد ہونا چاہیے صرف اور صرف ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کا، اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہنے کا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو چیز بھی اللہ کی راہ میں تم دو گے، یوفیٰ الیکم، تمہاری طرف پوری پوری لٹائی جائے گی، پوری پوری تمہیں وہ چیز ملے گی، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے لیے اس چیز میں کمی کر کے تمہیں نقصان نہ دیا جائے گا، اور تم اس کے معاملے میں نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ ایود احدکم، یعنی کوئی پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عاقل کے گوارا کرنے کے قابل نہیں ہے، اگرچہ اس باغ میں قسم قسم کے درخت ہوں، پھل ہوں، مگر کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ نفیس میوے ہیں، یعنی وہ باغ فرحت انگیز اور دلکش بھی ہے، اور نافع اور جائیداد بھی ہے۔ بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا جو حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کسب معاش کے قابل نہیں رہتا، اولاد جو کمانے کے قابل نہیں، ان کی دیکھ بھال کی حاجت ہے، غرض وقت نہایت شدت حاجت کا ہے، اور دار و مدار صرف باغ پر، اور باغ بھی نہایت عمدہ ہے، وہ باغ تو اس وقت اس کے رنج و غم اور حسرت و مایوسی کی انتہا ہے، یہی حال اس کا ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے ہوں گے مگر رضائے الہی کے لیے نہیں، بلکہ دکھاوے کی غرض سے، اور اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نامقبول کر دے، اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ کے علم میں یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مثال ہے ایک دولت مند شخص کے لیے جو نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر شیطان اس کو بہکا دیتا ہے اور وہ اس کے بہکاوے میں گمراہ ہو کر اپنی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے۔ تتفکرون، یعنی کہ سمجھ لو خوب اچھی طرح کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی۔ من طیبات ما کسبتم، اس سے کسب حلال اور اموال تجارت میں زکوٰۃ دینا ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت صدقہ نافلہ فریضہ دونوں کو عام ہو، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل یا اس قسم کی اور چیزیں وغیرہ۔ شان نزول
بعض لوگ خراب مال صدقہ میں دیتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ولا تیمموا الخبیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ صدقہ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ متوسط مال لے، نہ بالکل خراب اور نہ سب سے اعلیٰ۔ الشیطان یعدکم یعنی شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے۔ وَیَأْمُرُکم اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بخل کرو، زکوٰۃ اور صدقہ نہ دینے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ شیطان کسی نہ کسی طرح بخل کی خوبی تو تم سے بیان نہیں کر سکتا، مگر وہ اس ڈر کو تمہارے ذہن میں بٹھا رہا ہے کہ خرچ کرنے سے تم غریب ہو جاؤ گے۔ تمہیں غریبی کا اندیشہ دلا کر وہ خرچ کرنے سے روک رہا ہے، اور جو لوگ خیرات کو روکنے پر لگے ہیں وہ بھی اسی ہیلے سے کام لیتے ہیں۔ مغفرۃ منہ وفضلا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ دینے پر اور خرچ کرنے پر وعدہ ہے۔ یؤتی الحکمہ حکمت سے یا قرآن یا حدیث یا فقہ کا علم مراد ہے، یا تقویٰ یا نبوت۔ وما انفقتم من نفقۃ نیکی میں خواہ بدی میں، او نذرتم من نذر طاعت کی یا گناہ کی نذر، عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو کہتے ہیں، اور شرع میں نذر عبادت اور قربت مقصودہ ہے۔ اسی لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نذر کی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نذر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نذر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو نذر کے صرف کا محل مقرر کرے۔ مثلاً کسی نے یہ کہا کہ یا اللہ، میں نے نذر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے گا، فلاں بیمار کو تندرست کر دے گا، تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں، یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا کوئی اور چیز پیش کروں، تو یہ نذر جائز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ یعنی اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ ان تبدوا الصدقات یعنی صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے اور دکھاوے سے پاک ہو، تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں ہی بہتر ہیں۔ لیکن صدقہ فرض کا ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اور نفل کا چھپا کر۔ اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کے خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے۔ لیس علیک آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا فرض دعوت پر تمام ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جہد آپ پر لازم نہیں۔ شان نزول قبل اسلام مسلمانوں کی یہود سے رشتہ داریاں تھیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہود کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار ہونے لگا، اور انہوں نے اس لیے ہاتھ روکنا چاہا کہ ان کے اس طرز عمل سے یہود اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فَلِأَنفُسِکُم تو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو، بلکہ اس سے تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، اور اس میں تمہاری اپنی ہی جانوں کا بھلا ہے، تمہارا اپنا ہی اس میں فائدہ ہے۔